بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین اجلاس، صدر محترم، معزز علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو عظمت صحابہ و منقبت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے تمہید میں یہ سنا بھی کہ اس ناچیز کو بھی کچھ دیر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے. محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات، ان کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو ہر ایمان والے کے دل کی دھڑکن ہے. ہر صاحب ایمان کو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت و محبت اور وابستگی حاصل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عنوان کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اس لیے کہ صحابہ کرام کی ذات ہر ایمان والے کے قلب و دل کے اندر رہنے والی ذات ہے. مومنین کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اسے بتانے کی ضرورت پڑے، یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. لیکن ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، زمانہ نبوت سے لے کر زمانہ صحابہ کے اندر بھی اور آج بھی، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور ان کے مرتبوں کو، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی. تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ حضرات صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث پیغمبر اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں.
فقہا اور ائمہ کے اقوال اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں اور ان کا کیا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ العزیز آج اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اس کے پیغامات بندوں تک آنے کے دو ذریعے ہیں، دو ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچتے ہیں۔ ان میں پہلا ذریعہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا، اور دوسرا ذریعہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے نبیوں کے پیغام کو ان نبی کی امتیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، اپنے پیغامات لے کر بھیجے ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا و مولا رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو یوں بلند فرمایا اور اس طریقے سے بلند فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میرا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، تو آپ کا پیغام بھی آپ کے امتیوں تک پہنچانے کے لیے ہم 1,24,000 آپ کے صحابہ کرام کو بھی پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کا پیغام نبیوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے کم و بیش، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام آپ کے امتیوں تک جنہوں نے پہنچایا ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کے مقام کو بلند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ تو آپ تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، تو صحابیت کا سلسلہ بند۔ آپ کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند، اور آپ کے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند۔ اب کوئی بھی شخص صحابہ نہیں بن سکتا، اب کوئی بھی شخص صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت صحابیت کے لیے شرط ہے، بغیر آنکھ کی زیارت کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ دو آنکھیں کوئی شخص نہیں لا سکتا جن دو آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زیارت کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کے مقام کو بیان کرنا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم صحابی کی تعریف جان لیتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کہتے کسے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی سب سے جامع تعریف جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ متفق علیہ امام ہیں، جو بخاری شریف کے شارح ہیں، جو صاحب فتح الباری ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ ایک مسلم شخصیت ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اصح ما وقفت علیہ من ذلک ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ سب سے زیادہ صحیح بات جس پر میں مطلع ہوا، جس کا مجھے علم ہوا، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے
جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، حضور سے اس کی ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، ومات علی الاسلام، اور ایمان ہی پر، اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو دو شرط ہوئی صحابی ہونے کے لیے، ایک حضور علیہ السلام کی زیارت حالت ایمان میں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا اس دنیا سے جانا بھی ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ان دونوں قیدوں سے وہ شخص نکل گیا، ہر وہ شخص نکل گیا جس نے آپ کی زیارت تو کی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کی، یا جس نے آپ کی زیارت کی لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، تو وہ شخص صحابی رسول کی فہرست میں نہیں آ سکتا۔ جس نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ طَالَتْ مَجَالِسُهُ أَوْ قَصُرَتْ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِي وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَلَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ۔ آگے فرماتے ہیں کہ خواہ اس کی صحبت کا زمانہ، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ اسے رہنے کا موقع بہت زیادہ ملا، یعنی لمبے زمانے تک حضور کے ساتھ رہا، یا اس کو مختصر سا زمانہ ملا، چند گھنٹوں کے لیے حضور کی صحبت میں رہا، چند گھنٹوں کے لیے حضور کی زیارت کی، اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ کہیں اور چلے گئے یا ان کی شہادت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، تو وہ بھی صحابی کہلائیں گے۔ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِي، وہ بھی صحابیت میں داخل ہے جو آپ سے روایت کرتا ہو یا آپ سے روایت نہ کرتا ہو، یعنی جس سے کوئی حدیث مروی ہو یا کوئی حدیث مروی نہ ہو۔ لہذا بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے ایک حدیث بھی پیغمبر علیہ السلام کی مروی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول کی فہرست میں شامل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت فرمائی ہے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ خواہ اس نے آپ کے ساتھ غزوہ کیا ہو یا غزوہ نہ کیا ہو، وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ، آپ کے ساتھ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں شریک ہوا ہو یا شریک نہ ہوا ہو، اگر زیارت کی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اس نے دیکھا، جب بھی وہ صحابی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ، خواہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، اگر زیارت کر لی تو وہ صحابی ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ، اس نے زمانہ بھی پایا، ایمان کی حالت میں ملاقات بھی کی، ایمان ہی پر خاتمہ بھی ہوا، اس نے روایت بھی کی، مجلسیں بھی لمبی پائیں، لیکن اس کے باوجود اپنے سر کی آنکھوں سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کسی عذر کی وجہ سے۔ مثلا وہ نابینا تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک رہے ہیں، آپ سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اس لیے کہ وہ نابینا تھے، اپنے سر کی آنکھوں سے انہوں نے زیارت نہیں کی، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں، کیونکہ ان کو وہ تمام شرائط حاصل ہیں جو ایک صحابی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ بہرحال یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف فرمائی کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو، وہ صحابی کی فہرست میں داخل ہے۔ اور بات کو آگے بڑھانا چاہیے، صحابہ میں بعض صحابی کا مرتبہ بلند ہے، بعض صحابی کا مرتبہ ان سے کم درجے کا ہے، بعض کا مرتبہ ان سے بھی کم درجے کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں فرق مراتب ہیں، صحابہ کرام میں فرق مراتب ہیں، ہر ایک کا مرتبہ یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے، کوئی بہت اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، کوئی ان سے کم درجے کا صحابی ہے، کوئی ان سے کم درجے کا صحابی ہے، لیکن شرف صحابیت میں سب برابر ہیں، صحابی ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن اپنے فضل و کمال کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے ان کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، جسے حضرت امام ابو منصور بغدادی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں بیان فرمایا ہے
کہ اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ علی الترتیب المذکور، کہ ہمارے تمام اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، جو 4 خلیفہ ہیں سب سے افضل وہ 4 خلیفہ ہیں، وہ بھی اپنی ترتیب کے حساب سے۔ سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں جو اپنی خلافت کی ترتیب کے حساب سے پہلا ان میں افضل، دوسرا اس سے دوسرے نمبر کا، پھر تیسرے نمبر، پھر چوتھے نمبر، اس طریقے سے ان کے اندر فرق مراتب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم تمام العشرہ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، اس طریقے سے 10 صحابہ کرام کا نام بنام آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ 10 جنتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ ہیں، تیسرے نمبر پر ثم اہل بدر، پھر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ، اسلام اور کفر کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی وہ غزوہ بدر ہے، سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے، سب سے پہلا جہاد غزوہ بدر ہے۔ اس کے اندر جو صحابہ کرام شریک ہوئے پھر ان کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد ثم احد، پھر غزوہ احد میں جو شریک ہوئے ان کا مرتبہ ہے۔ پھر بیعت الرضوان والے جنہوں نے بیعت رضوان کی وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انصار مدینہ ہیں، ان میں سے بھی جو پہلے آئے بیعت کرنے کے لیے وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے جو ان کے بعد آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد، یعنی شرف صحابیت میں سب برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے۔ جیسے کسی استاذ کے شاگرد بہت سارے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی اپنی صلاحیت اور لیاقت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی فرق مراتب تھے۔ تیسری بات، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ معیار حق کا مطلب کہ حق تک پہنچنے کا، حق کو پہچاننے کا اور حق کے اوپر عمل کرنے کا صحابہ کرام معیار ہیں۔ صحابہ کرام کا اتباع کر کے، صحابہ کرام کی پیروی کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کے ہم حق کو پا سکتے ہیں، ہم حق کو پا سکتے ہیں، حق راستے کے اوپر اور صراط مستقیم کے اوپر چل سکتے ہیں۔ تو جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب معیار حق ہیں۔ کیسے معیار حق ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معیار حق فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معیار حق قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو متقدمین ہیں، جو پہلے پہل سبقت کرنے والے ہیں، جو پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے ہیں، صحابہ کرام، اور پھر والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو لوگ ان کا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار فرمائی ہے، ایسے باغات تیار فرمائے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تو وہ پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام اور والذین اتبعوہم کے ذریعے اللہ نے فرما دیا کہ جنہوں نے ان صحابہ کرام کا اتباع کیا، ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ جنت کا وعدہ فرمانا یہ کس بنیاد پر ہے؟
اسی بنیاد پر ہے کہ وہ صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ برحق ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کا اتباع کرے گا، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا معیار حق ہونا۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگو تمہارے اوپر میری سنت کا اتباع لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع بھی لازم ہے۔ یعنی اگر تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرتے ہو، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہو، تو تم حق پر ہو، تم جنتی ہو، تم کامیاب ہو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر صحابہ کرام معیار حق نہیں ہوتے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے، اگر صحابہ کرام معیار حق نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا اتباع کرنے کا حکم نہ فرماتے، ان کی پیروی کا حکم نہ فرماتے، اور ان کی اتباع کے نتیجے میں جنت میں داخلے کا وعدہ نہ فرماتے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان کے طریقے پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، وہی جنتی ہوں گے، باقی سب کی سب یعنی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی جنتی ہوں گے۔ اگر صرف قرآن کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کافی ہوتی اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا کافی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والا ہو وہی جنتی ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے جنتی گروہ وہ ہوں گے جو کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اگر صحابہ کرام معیار حق نہ ہوتے تو حضور علیہ السلام اس حدیث پاک کے اندر یوں نہ فرماتے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اسی طریقے سے جب آیت کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی چمکدار، انتہائی روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کے اوپر تاریکی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے منور ہوں گے، جن کے چہرے منور اور روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ۔ در منصور کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ نجات پانے والے، کامیابی پانے والے وہ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے ہوں گے، یہ ہے اہل السنہ۔ اور جو جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جو صحابہ کرام کو اپنا معیار ماننے والے ہوں گے، اپنا آئیڈیل ماننے والے ہوں گے، اپنا نمونہ ماننے والے ہوں گے، وہی سب کامیاب ہوں گے۔ اسی کو کہتے ہیں جماعت صحابہ۔ دونوں کو ملا دو تو اہل السنہ والجماعہ بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے اندر قائم رکھا ہے، اور اسی کے اوپر ہم سب کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی نصیب فرمائے کہ ہم اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کے اوپر تا حیات قائم رہیں اور اسی کے اوپر ہمیں موت بھی نصیب ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی کی تعریف اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان فرق مراتب اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا معیار حق ہونا
اور تمام کے تمام صحابہ کرام کا جنتی ہونا، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث پیغمبر کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ اب میں اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی بزرگی، ان کی بڑائی اور ان کی شان جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک کی بہت سی آیتیں، بے شمار آیتیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صریح آئی ہوئی ہیں، جن میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ لوگ ایمان لاتے اس جیسا ایمان جیسا تم ایمان لائے۔ قرآن کے اولین مخاطب کون ہیں؟ قرآن کن سے خطاب کر رہا ہے؟ سب سے پہلے ظاہر ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ لوگ ایمان لاتے اس جیسا ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ راہیاب ہو جاتے، وہ ہدایت پا جاتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہے۔ دوسری آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا منافقین سے کہ تم ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے تو کہتے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین سے کہا جاتا کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کا ایمان معیار ہے، اگر ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو ورنہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ منافقین کا کیا حال تھا؟ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان کے اوپر کچھ ہوتا تھا، دل کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا اور زبان کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین جھوٹے ہیں، اگر یہ صحابہ کے جیسا ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان معتبر ہے۔ اس زمانے میں آمن الناس سے مراد کون لوگ تھے؟ اس زمانے میں کون ایمان لانے والے تھے؟ اس زمانے میں ایمان لانے والے یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ پھر منافقین نے کیا کہا؟ الا ان قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے ایک جواب دینے کی کوشش کی کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کو انہوں نے لعن طعن بکا، صحابہ پر تبرہ کیا، صحابہ پر سب و شتم کیا، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی سب و شتم کیا۔ پتہ چلا سب و شتم کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جس طریقے سے یہ بے وقوف ایمان لائے اس طریقے سے ہم ایمان لائیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، صحابہ کا دفاع خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی طرف سے دفاع صحابہ نہیں کر رہے، صحابہ کی طرف سے دفاع خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تو تم لوگ ہو۔ انہی کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم لوگ ہو جو ان کو بے وقوف کہتے ہو۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کے اوپر اگر آنچ آئے، صحابہ کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو ان کا دفاع کرنا، ان کی طرف سے جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ تیسری آیت، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ صحابہ کرام میں سے وہ جو مہاجرین ہیں، وہ جو انصار ہیں، مہاجرین جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی وہ مہاجرین ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی، ان کی نصرت کی،
ہر طریقے سے ان کی حمایت کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان میں سبقت کی اور بعد میں جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا، جنت کی بشارت سنائی اور رضامندی کا پروانہ سنایا کہ ان صحابہ کرام کے لیے میری طرف سے رضامندی ہے، جنت کا اعلان ہے، جنت کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ تیسری آیت، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اس چوتھی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صریح اور صاف لفظوں میں صحابہ کرام کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ شخص جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ابھی میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان فرق مراتب ہیں، ان میں سے وہ لوگ اعلیٰ اور افضل ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو غزوہ بدر میں، احد میں شریک ہونے والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص جو بعد میں ایمان لایا اور اس نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کا کھانا پینا بند کیا گیا ہے، شعب ابی طالب میں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور ہر طریقے سے انہیں ستایا گیا ہے، لہذا ان کا مقام اور بلند ہے، اور جو ان کے بعد کے لوگ ہیں ان کا مقام ان سے کم ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام بلند ہے تو صرف انہی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ سب کے سب جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں پر حسنہ سے مراد یعنی الجنہ، یہاں جنت مراد ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، خواہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ سے بعد کے ہوں، سب کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم درجہ ہے، بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے مقام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی بے شمار آیتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ 5ویں آیت دیکھیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ہم الراشدون فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ رشد و ہدایت پر ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی ایک نشانیوں کو بیان فرما دیا، ان کی پیشانی کو بھی بیان فرمایا، ان کی پیشانی کے داغ اور نشان کو بھی بیان فرمایا کہ کثرت سجود اور کثرت عبادت کے نتیجے میں ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو صحابہ کرام کے مقام کو، مرتبے کو، ان کی عظمت کو، ان کے
رتبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار آیتوں کے درمیان اور آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک اور آیت جو ذہن میں آ رہی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں، 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو حضرات مہاجرین صحابہ کرام کا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو حضرات انصار صحابہ کرام کا ہے، اور ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان مہاجرین اور انصار سے محبت کرنے والا طبقہ ہے۔ چوتھا کوئی طبقہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، چوتھا کوئی طبقہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو مہاجرین، ایک انصار، اور تیسرے وہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے سورۃ الحشر کے اندر 28ویں پارہ میں سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، مکہ سے انہیں نکالا ہی تو گیا تھا، مکہ کے اندر زمین تنگ کر دی گئی، مکہ کے اندر ان کا رہنا دشوار کر دیا گیا، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے جائیداد سے، اپنے مال سے، اپنے رشتہ داروں سے ان کو نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور ان کا نکلنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، یہ سب کس لیے تھا؟ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنے والے لوگ تھے۔ اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ سچے تھے، یہی لوگ سچے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے مہاجرین کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد والی آیت والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کو بیان فرمایا کہ انصار کون؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے اپنے گھروں کو اور جنہوں نے اپنے گھروں کو پیش کر دیا مہاجرین کے لیے، اور اپنے خود فاقہ کر رہے ہیں، فاقہ مست ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن مہاجرین کے لیے اپنا کھانا پیش کر رہے ہیں، اپنے باغات پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر اور مکان کو پیش کر رہے ہیں کہ لو تم اس کے اندر رہ جاؤ، تم یہ کھا لو، تم یہ کپڑے پہن لو، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم ننگے رہ جائیں گے، ہم بے چھت کے رہ جائیں گے، لیکن تمہارے آرام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے ان مہمانوں کا اکرام کیا، ان کی نصرت کی، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام یعنی مہاجرین کی مدد کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اگر ایک ایک آیت کا ترجمہ کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں وقت درکار ہے، اتنی آیات ہیں، اتنے مضامین ہیں قرآن پاک کے اندر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ اس لیے صرف میں اشارے میں کنایے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی خوبیوں کو بیان فرمایا، اور پھر تیسرے ان لوگوں کو بیان فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، آپ ہمیں بھی بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ان سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں بھئی؟ مہاجرین اور پھر انصار۔ مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، قیامت تک جو ایمان لانے والے ہیں، وہ سب اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ ہم اور آپ بھی اس آیت کے اندر داخل ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جتنے لوگ آئے ان سب کا ایک ہی جملہ ہے، ان کی دعا بس ایک ہی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
اے ہمارے رب آپ ہمیں بھی بخش دیجئے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بھی بخش دیجئے، تو وہ ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اے ہمارے رب ہمارے دل کے اندر ان کی طرف سے کوئی کجی نہ پیدا فرمائیے، کوئی کینہ ہمارے دل کے اندر نہ پیدا فرمائیے، ان کی دشمنی ہمارے دل کے اندر نہ پیدا فرمائیے، ان کی نفرت ہمارے دل کے اندر نہ بٹھائیے، ان کی عداوت ہمارے دل کے اندر نہ بٹھائیے۔ تو تین طبقے اللہ نے بیان فرمائے، ایک مہاجرین کے، ایک انصار کے، اور ایک ان لوگوں کے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی دعا کرنے والے ہیں۔ اگر اس دعا کے اندر ہم اور آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو صحابہ کرام کی محبت سے لبریز کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کا کینہ اپنے دل کے اندر اگر ہم رکھیں گے میرے بھائیوں دوستو، ہم اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ ان تین طبقوں میں رہنا چاہتا ہے یا پھر کسی چوتھے طبقے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ مہاجرین میں سے ہو نہیں سکتا، انصار میں سے کبھی ہو نہیں سکتا، وہ کبھی مہاجرین میں سے ہو نہیں سکتا، انصار میں سے کبھی ہو نہیں سکتا، اور اس تیسرے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کی محبت دل کے اندر بٹھائے گا، جب اس تیسرے درجے میں ہوگا، ورنہ اس تیسرے درجے کے اندر اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ غور کر لیں خوب اچھی طرح، جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے مرتبے کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو تاریخی انسان بتاتے ہیں، صحابہ کرام کوئی تاریخی انسان نہیں ہے، صحابہ کرام قرآنی انسان ہیں، صحابہ کرام قرآنی رجال ہیں، جن کی گواہی اللہ نے دی، اللہ کے قرآن نے دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث نے دی، جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے سنائی، جن کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے فرمایا، جن کی رضامندی کا پروانہ اللہ نے سنایا، ان کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی دل کے اندر کینہ کپٹ ہوگا میرے بھائیوں دوستو، وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو مہاجر بن نہیں سکتے، انصار بن نہیں سکتے، تیسرے طبقے میں شامل ہو سکتے ہو، وقت ہے تیسرے طبقے میں شامل ہو جاؤ، اسی میں خیر ہے، نہیں تو پھر چوتھا طبقہ جسے اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی کہ وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ پھر وہ چوتھا طبقہ کہاں جائے گا۔ یہ تو قرآن کریم کی روشنی میں نے مختصراً اشارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حرمت، ان کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہر جمعہ کو آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ اللہ 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 کے واسطے، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اگر مجھ سے نفرت ہے تو میرے صحابی سے بھی نفرت ہوگی۔ جیسے اولاد کا اور شاگردوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کے شاگرد کی عزت ہوتی ہے، کسی کی اولاد کی عزت ہوتی ہے تو اس کے باپ کی عزت دل میں ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی عزت ہوتی ہے، اس کے استاد کی عزت ہے تو شاگرد کی بھی عزت ہے۔
بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے بعد نشانہ مت بنانا، جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائے گا تو اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیں، اس کی گرفت فرما لیں۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مرتبے کو بیان فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ پر اعتراض مت کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا اللہ کے راستے میں تو صحابہ کرام کے نصف یعنی ایک مد جو اور آدھا مد جو، 1 کلو اور آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ نے اگر راہ خدا میں 1 مد جو خرچ کیا ہوگا، آدھا مد جو خرچ کیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا ان کے بارے میں زبان بند رکھنا۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے شخص کو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، لعن تعن بکتا ہو، تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو تم میں سے شریر کے اوپر، جو تم میں شریر ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ 3 حدیثیں جو میں نے بیان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں احادیث کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے، لعن تعن کرنے سے، ان کے ناموں کو غلط طریقے سے پیش کرنے سے، ان کے کردار کی کردار کشی کرنے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتی، بلکہ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نقل فرمائی ہے 3 جگہ پر، ایک سورہ بقرہ کے اندر، ایک سورہ آل عمران کے اندر، اور ایک سورہ جمعہ کے اندر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس مفہوم کی 3 آیتیں قرآن کے اندر ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت سکھلائے۔ تو نبی کا ایک مشن جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سے مانگا تھا، وہ مشن کیا تھا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، ان کے قلوب کی صفائی کریں گے، ان کے قلوب کو مزکہ اور مصفہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب اور یہ مشن دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کر دیا کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ ان کا تزکیہ نفس فرمائیے، آپ ان کی کردار کو اعلیٰ بنائیے، ان کے اخلاق کو اعلیٰ بنائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تزکیہ نفس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام
ایسے تھے، بعض صحابہ کرام ویسے تھے نبی کے وفات پا جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، تو یہ صرف اس صحابی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی تزکیہ نفس کی، کہ ان کے قلوب کا تزکیہ فرمائیے، اس ذمہ داری کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو مصلح بنایا تھا، آپ نے اصلاح نہیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو مربی بنایا تھا، آپ نے تربیت نہیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو مرشد بنایا تھا، آپ نے صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اللہ نے آپ کو تزکیہ نفس کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے تزکیہ نفس کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض صحابی تک نہیں پہنچتا، یہ پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور العیاذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ تک اعتراض پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انتخاب ایسے نبی کا فرمایا جو اللہ کے حکم کو اپنے پیروکاروں تک نہیں پہنچا سکے، جو ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ اللہ کا انتخاب غلط ہوا، اللہ نے ایسے نبی کا انتخاب فرما لیا جو اصلاح کا کام نہیں کر سکے، جو تربیت کا کام نہیں کر سکے، جو ارشاد کا کام نہیں کر سکے، اسی لیے تو تم ان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہو۔ یہ اعتراض اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا تو گویا وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو ان کے استاد کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ یہ مسجد، اس مسجد کے اندر محراب بنا ہوا ہے، منبر بنا ہوا ہے۔ کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی یہ محراب کس نے بنائی ہے، آپ کہیں گے کہ فلاں مستری، فلاں استاذ کے شاگرد نے بنائی ہے۔ اگر یہ اچھی بنائی ہے تو استاذ کا بھی نام ہوتا ہے کہ واقعی اس استاذ کے شاگرد نے بہت اچھی محراب بنائی ہے۔ شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، کھانا بنایا کسی نے، بھئی کس نے کھانا بنایا، بہت عمدہ کھانا بنایا ہے، تو بتاتے ہیں کہ فلاں باورچی کے اس شاگرد نے کھانا بنایا ہے۔ تو شاگرد کی وجہ سے استاذ کا نام روشن ہوتا ہے۔ اگر شاگرد کھانا غلط بناتا ہے، خراب بناتا ہے تو استاذ کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اگر محراب شاگرد غلط بناتا ہے تو استاذ کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، آپ نے ان کا تزکیہ فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 30 سال اور 40 سال ہی کے اندر آپ کے تربیت یافتہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، گویا یہ اعتراض اس صحابی کے اوپر نہیں ہے بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اسی کو فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے گویا وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کا اعتراض صحابی کے اوپر نہیں ہے، میری ذات کے اوپر ہے، میری تربیت کے اوپر ہے، میری صحبت کے اوپر ہے، میرے ارشاد کے اوپر ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یعنی مجھ پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض اللہ تک پہنچا ہوا ہے کہ اس نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کے اوپر اعتراض کرے گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیں، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرما لیں اور اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کے نقل کرنے والے، پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
قرآن کریم کو سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ فرشتے کو آتا ہوا دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ فرشتے کو جاتا ہوا دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کا نزول کن کے سامنے ہوا؟ صحابہ کرام کے سامنے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے صحابہ کرام ہیں۔ پورا دین ہم تک منتقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ، سب سے پہلے روزہ رکھنے والے صحابہ، سب سے پہلے حج کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے قربانی کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کرنے والے صحابہ، حضور کے ساتھ غزوہ احد میں صحابہ، غزوہ بدر میں صحابہ، فرشتوں اور ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ، حضور کی مدد کرنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے صحابہ۔ غرض پورا کا پورا دین انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمارے اور آپ تک منتقل ہوا ہے۔ اگر درمیان سے ان صحابہ کرام کی کڑی کو ہٹا دیا جائے اور ان کے اوپر سب و شتم کیا جائے، لعن طعن بکا جائے، کیچڑ اچھالا جائے، میرے بھائیوں بزرگوں بتائیے کہ پھر دین کی بنیاد ہل جائے گی، دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور پورا دین غیر معتبر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کے نقل کرنے والے صحابہ ہیں۔ ہٹا دو قرآن کو بیچ سے، قرآن سے محروم ہو جاؤ گے۔ نماز کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ہٹا دو صحابہ کو، نماز سے محروم ہو جاؤ گے۔ حج کے طریقے کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ہٹا دو بیچ سے صحابہ کو، حج سے محروم ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، ہٹا دو صحابہ کو بیچ سے، زکوٰۃ کے مسئلے سے محروم ہو جاؤ گے۔ غرض پورا کا پورا دین اور اس کا دار و مدار انہی صحابہ کرام کی مقدس ذات کے اوپر ہے۔ اگر یہ درمیان سے ہٹ گئے میرے بھائیوں دوستو، دین ہم سے ختم ہو جائے گا، دین ہم سے نکل جائے گا۔ اور شروع اسلام سے جتنے بھی باطل فرقے جنم لیے ہیں، سب کا نشانہ حضرات صحابہ کرام کی ذات رہی ہے کہ وہ براہ راست قرآن پر حملہ نہیں کر سکتے، براہ راست احادیث پیغمبر پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کرام جو اس کو لانے والے ہیں، جو اس کو پہنچانے والے واسطہ ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دو، لہذا پورا دین خود بخود ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، کسی کے اندر عیب نکال رہا ہے، تو فاعلم انہ زندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ وذالک ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما روى الینا ذلك كله الصحابہ، کیونکہ رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اور جو کچھ بھی رسول لے کر آئیں وہ سب برحق ہے، اور ان سب کو ہم تک پہنچانے والے، کل کا کل پہنچانے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا الصَّحَابَةَ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَهُمْ زَنَادِقَةٌ۔ محدث امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مجروح کر دیں، ان کی ذات کو مجروح کر دیں، تاکہ کتاب اور سنت یہ سب باطل ہو جائے۔ فرمایا یہی لوگ زندیق ہیں، فہم زنادقہ، یہی لوگ زندیق ہیں، یہی لوگ زندیق ہیں۔ محدث ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فمن طعن فیہم وسبہم فقد خرج من الدین ومرق من المسلمین۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام پر طعن کیا یا ان کو برا بلا کہا تو وہ دین سے نکل گیا، اس کا دین میں اب کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ وَمَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں میں سے نکل گیا۔ اس لیے کہ یہ ساری آیات، یہ بے شمار احادیث جن کے اندر حضرات صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے جانثار جس کے اندر جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کرتا ہے تو اس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جیسا کہ محدث ابو زرع رازی، علامہ ذہبی وغیرہ نے بیان کیا، اس حساب سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی جیسی ایک بات اپنے مکتوب کے اندر بیان فرمائی ہے کہ قرآن و شریعت
و اصحاب تبلیغ نمودان اگر ایشا مطعون باشند طعن در قرآن و در شریعت لازم می آید. قرآن جمع حضرت عثمان است علیہ رضوان، اگر عثمان مطعون است قرآن ہم مطعون است. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور شریعت ان سب کے لانے والے صحابہ کرام، اگر یہ صحابہ کرام ہی مطعون ہو گئے، اگر انہی کے اوپر حملہ کیا جانے لگا، انہی کو برا بھلا کہا جانے لگا، تو قرآن اور شریعت یہ سب بھی مطعون ہو جائیں گی. مثال دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا ہے، لہذا اگر حضرت عثمان مطعون ہو گئے تو جو انہوں نے قرآن جمع کیا ہے وہ قرآن بھی مطعون ہو جائے گا. جن کے واسطے سے قرآن آیا، جن کے واسطے سے قرآن جمع ہوا، اگر انہی کے اوپر بھروسہ نہیں رہا تو پھر اس قرآن کے اوپر کیسے بھروسہ کیا جا سکے گا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے عقیدہ طحاویہ کے اندر جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں اور تمام مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمایا من عقائد اہل السنت والجماعہ ان نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین وایمان واحسان وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی محبت میں ہم افراط سے کام نہ لیں، یعنی کسی کی محبت میں اس قدر غلو کریں کہ ان کو نبی تک پہنچا دیں. صحابہ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، اور نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہے. ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے، اس کو اسے مقام تک رکھنا یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. مقام سے گھٹائیں گے جب بھی نقصان ہے، مقام سے بڑھائیں گے جب بھی نقصان ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کا مسلک اعتدال یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھا جائے. تو صحابہ کی محبت میں افراط سے بھی کام نہیں لینا ہے. صحابی تمام کے تمام صحابہ بشر تھے، انسان تھے، ان سے لغزشیں ہو سکتی تھیں اور ہوئی بھی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں تھے. معصوم ہونا تو انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، معصوم ہونا انبیاء کی صفت ہے. صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے. اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی تھی تو فوراً وہ توبہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی تھی. حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ، ایک صحابی ہیں اور ایک صحابیہ ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، زنا کا صدور ہوا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری فرمائی، سزا ان کو دی. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے ایسی غلطیاں کروائیں، ان سے غلطیاں صادر کرائی گئیں تاکہ امت کے سامنے تعلیم آ جائے، امت کے سامنے مسائل آ جائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور فوراً وہ خود آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ حضور مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. اور بعد میں کسی نے اگر ان کے اوپر ان کو عار دلانے کی کوشش کی اور ان کے اس گناہ کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر علیہ السلام نے اس پر سختی سے نکیر فرمائی کہ تم اس کی بات کرتے ہو، سن لو. غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے اوپر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو لغزشیں ہو سکتی تھیں، ہوئی ہیں، لیکن ان لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، ان کو محفوظ فرمایا ہے. انہوں نے فوراً توبہ کی ہیں، لہذا اس کو بیان کر کے، مشاجرات صحابہ کو بیان کر کے، آپس کے اختلافات کو بیان کر کے اور پھر اس کو ہوا دینا، اس کو بڑھاوا دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب بیان فرمائیں گے. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ احادیث کے اندر نبی پاک قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اہل سنت والجماعت کے مقتدر علماء کرام نے
ائمہ حدیث نے، فقہاء نے اور خود صحابہ کرام نے کس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنی باتیں بیان فرمائیں، اپنے عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں بھی انہی عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم و دائم فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت، ان کا تقدس اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے، اور ہر اس شخص کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔